الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربیع الاول کے مہینے میں فخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی ہے اور اس مہینے میں آپ کی وفات حسرت آیات بھی ہے. آپ کی تشریف آوری جن و انس کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. آپ ہی ہدایت کا منبع ہے اور ارشاد اور اہتداء کا ماخذ اور مرجع ہے. آپ کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے اور نہ اعمال ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آپ کے بغیر جتنے راستے ہیں فتفرق بکم السبل عن سبیلی، وہ تباہی کے ہیں، تکلیف کے ہیں، غلط ہے. ما من یہودی ولا نصرانی اتبع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار. اخرجہ احمد فی مسندہ. انبیاء اور مرسلین کی تشریف آوری ہدایت کے لیے ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لائی جائے. اس لیے رسول کو اور نبی کو انسانوں میں سے چنا جاتا ہے. ان نحن الا بشر مثلکم. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اگر زمین میں
انسانوں کے بجائے جنات ہوتے یا فرشتے ہوتے تو پھر اس قبیل کا آدمی آتا ہدایت کے لیے. چونکہ روئے زمین پر اصل مخلوق انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کو خلافت الارض کا اعزاز بخشا گیا ہے، وہ آدم اور ابنائے آدم ہے، اور ان کا ایک ممتاز طبقہ انبیاء اور مرسلین ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. انبیاء علیہم السلام اور مرسلین چونکہ انسان اور بشر ہوتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اللہ کی توحید اور دین بیان کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین باوجود انسان اور بشر ہونے کے ان کو وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی خداوندی میں وہ مخلوق کی رہنمائی فرماتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ان پیغمبروں کو ہم نے اپنے اپنی قوم، قبیلے اور زمانے کے پیشوا بنایا اور ہمارے دین کا کام کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور خلائق کو خالق کے آداب اور خالق پرستی سکھانے کا کام ان کے ذمہ تھا. انبیاء اور مرسلین جن کے خاتم اور مختم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے. بخاری شریف میں اور صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں کل نبی یبعث الی قومہ وانی بعثت الی الناس کافہ. ہر رسول اور نبی کا ایک وقت تک ایک قوم قبیلے تک کام ہوتا تھا، اور مجھے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول و نبی بنا کے بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو میں تم سب کے لیے خدا کا رسول بن کے آیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جس طرح اللہ تعالی کے اسماء و صفات میں سے رب العالمین ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مناصب نبوت میں سے رحمت للعالمین ہے. ربوبیت جو الوہیت کا وظیفہ ہے وہ تو اللہ فرماتے ہیں، تصرف، اقتدار، علم غیب، قوت بلا شرکت غیر، سمیع، بصیر، ہر چیز پر قادر، تمام خلائق پر زوراور و غالب. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اس ربوبیت کے جو رحمتیں ہیں، کرم ہے، مہربانی ہے، نوازش ہے، عنایات ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک جن اور انس کو پہنچے گی. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے کہ آپ نرم خو ہے. ولو کنت فظا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل، لانفضوا من حولک، یہ بھاگ چکے ہوتے. بندے ہلکا بگوش ارنا نوازی بیراوت، اور لطف کن لطف کے بیگانہ شود ہلکا بگوش. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب شان اور بردباری اور تحمل عطا کیا ہے.
کسی کی غلطی بیان کرتے تھے تو ممبر پہ کہتے ما لہؤلاء الناس لا یکادون یفقہون حدیث، لوگ بات کیوں نہیں سمجھتے، مسئلہ تو اس طرح ہے اور لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بریرہ نے کہا کہ میرے مالک مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ خرید لیں اور آزاد کریں، مہربانی ہوگی۔ آپ نے کہا بہت اچھا، لیکن آپ کا جو ولا ہوگا متعلقہ ساز و سامان وہ میرا ہوگا، چونکہ آزاد میں کر رہی ہوں، مالکوں کے قبضے سے تو نکل جائے گی آپ۔ ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بی بی صاحبہ ثواب کے لیے خریدے اور آزاد کرے، وہ ولا کلنا، آپ کا جو ولا ہے غلام یا کنیز آزاد ہو کہ جو متعلقہ چیزیں ہوگی وہ ہم لیں گے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے ممبر پر تقریر کی اور فرمایا لوگ غلط شرطیں لگاتے ہیں، ہر وہ شرط جو شریعت کے خلاف ہو وہ رد ہے، اور من اعتق فولاؤہ لہ، جو آزاد کرے گا ولا وہ لے گا، کسی کے کہنے سے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک فرد کو براہ راست تنبیہ فرمائی ہے، لیکن ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک شخص نے بڑی جلدی نماز پڑھی اور کہ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ چلا گیا، پڑھ لی، پھر آیا، آخر میں کہنے لگا حضرت مجھے تو یہی نماز آتی ہے۔ آپ نے پھر بتایا کہ آرام اطمینان سے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھو، قرات تسلی سے کرو، رکوع آرام سے کرو، رکوع سے سر اٹھا کے تسلی سے کھڑے رہو، پھر سجدہ کرو، آرام سے سجدے میں رہو، ہر رکن میں ثم تطمئن قائما حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن جالسا، اطمینان سے نماز پڑھا۔ محدثین اس شخص کو کہتے ہیں مسیء الصلاۃ، اچھی نماز نہ پڑھنے والا انسان ہے، غلطیاں تو ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، یہ اونچے طبقے کے مخلوقات، اللہ کی ہدایت اور وحی سے مالا مال جماعت، اللہ نے ان کو شان دی ہے سمجھانے کی۔ ایک اور شخص نے نماز پڑھی اور وہ آیا اور حضرت کی خدمت میں سلام کیا، اس کو بھی آپ نے کہا کہ آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لے اور وضو بھی دوبارہ کریں۔ آیت صلاتک والوضوء جمیعا، ابو داؤد کتاب اللباس۔ وہ چلا گیا، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، آخر میں بیٹھ گیا کہ حضرت یہی نماز ہے، مجھے تو آتی نہیں، آپ بتائیں گے تو میں اس طرح تبدیلی کروں گا۔ آپ نے کہا قد صلیت، نماز تو آپ نے پہلے بھی پڑھی، ولکن اسبلت ازارک، لیکن آپ کی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرے گا جس کی ٹخنے پانچوں میں ڈکے ہوئے ہو، پانچے اوپر کر لو۔ اب دیکھو اس کی شخصی غلطی تھی تو سمجھا دیا اس کو کہ اس طرح نماز نہیں پڑھا۔ امت پر افسوس ہے کہ اس کے باوجود فیشن سے مجبور ہے اور اپنے گندے کلچر میں مبتلا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے وقت پانچ اوپر ہو، لیکن حضرت عمر کی خدمت میں جو صہیب رومی آئے تو وہ تو نماز کا وقت نہیں تھا،
حضرت عمر زخمی ہو گئے تھے اور بس چند لمحوں بعد شہید ہو رہے تھے. چلے جاؤ وضو کرنا، بار بار منہ کھول رہے ہو. یہ تمہارے رات کے گھر ہے کیا؟ یہاں سو رہے ہو، منہ بالٹی کی طرح کھولتا رہتا ہے. یہاں جب آتا ہے فریش ہو کے آیا کرو. 1 سیکنڈ میں 3 دفعہ جمائیاں لے رہا ہے. جمائی کا کیا مطلب ہے؟ شیطان اندر جا رہا ہے. تو شیطان کیسے بھاگے گا؟ تقریر پر تو توجہ دے نہیں رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ثواب ملے گا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا. ثواب تو جب گھر سے نکلا شروع ہو گیا، مسجد میں آ گیا ثواب شروع ہو گیا. لیکن ثواب کے ساتھ فہم، علم. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الفہم فی العلم، کہ علم کی چیزیں تو سمجھنا پڑتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں اذا تصاوب احدکم فلیقذمہ ما استطاع، جہاں تک ہو سکے جمائی کو روک لے، آنے نہ دے. ہائے ہائے، غریب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ناشتہ زیادہ کیا ہوتا ہے. اور اگر پھر بھی آنے لگی فلیضع یدہ فی فیہ، ہاتھ منہ پہ رکھے. علماء کہتے ہیں عام حالات میں بائیں ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھے، لأن الشیطان یدخل فیہ، شیطان اندر جانا چاہتا ہے. ولا یقل ہا ہا لأن الشیطان یضحک منہ، آوازیں نہ نکالے. شیطان کہتے دیکھو کیسے چھنوا دیا میں نے اس کو، چیخ رہا ہے. ہر چیز پر نبوت کی نظر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل پیغمبر ہے. یہی سیرت النبی ہے اور یہی میلاد ہے، لیکن لوگ کہیں اور چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کے خیال میں کوئی تاریخ یا کوئی جشن منانا ضروری ہے، اور قرآن کہتا ہے اور سنت کہتی ہے کہ نہیں، پیغمبر کے مطابق اپنی زندگی بنانا ضروری ہے. پیغمبر کی پیغمبری کا جب ذکر ہو تو قرآن کہتا ہے لعمرک کا، تیری عمر اور حیات کی قسم، انہم فی سکرتہم لیامہون، یہ بھی تک سرگردان ہے، بے عقلی میں پڑے ہوئے، سمجھ ہی نہیں رہے. ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی کہ بدعتی کو سنت کا نور نصیب نہیں کرے، اور نور سنت سے ہی زندگی بنتی ہے. سنت لائح عمل، نور اس کی روشنی. جیسے آپ احسن مسجد آ رہا ہے تو راستہ الحمدللہ کھلے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں نہیں جا سکتے. یہ جو راستہ ہے جس سے آپ طریقے سے گزر کے آتے ہیں، سہولت رہتی ہے، اس کو نور سمجھے. نور یسعی بین ایدیہم. قیامت کے دن بھی اسی طرح ایک روشنی ہوگی جو آدمیوں کو آہستہ آہستہ اللہ کی طرف لے چلے گی، اور انہیں کوئی گرانی نہیں ہوگی. جنہوں نے سنت کا اتباع کیا اور بدعات سے کنارہ کشی کی اور اپنی زندگی بدعات سے پاک کی، قیامت کے میدان میں ان کو نور عطا ہوگا. بدعتی اور منافقین کہیں گے کہ ہم بھی یہ نور لینا چاہتے ہیں، ہمارا انتظار کر لو، نقتبس من نورکم، ہمیں بھی یہ نور اب چاہیے نا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا یہ یہاں نہیں ملتا، یہاں تو نصیب ہوتا ہے، یہ آتا پیچھے سے ہے. دنیا میں چلے جاؤ اور وہاں سنت کا اہتمام کرو اور بدعات سے توبہ کرو، تو وہاں کی سنت یہاں نور کی شکل میں نظر آئے گی. بخاری شریف کتاب الحوض اور صحیح مسلم کتاب الشفاعت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، وہاں سے کچھ لوگ گزریں گے اور انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی، وضو کیا ہوگا، تو وضو کے اعضاء اور نماز کے اعضاء جو سجدے میں 7 اعضاء لگتے ہیں، ان کی روشنی نظر آئے گی۔ اقول وصحابی، میں کہوں گا یہ تو میرے لوگ لگ رہا ہے، یہ وضو اور نماز کے آثار تو لأعرفنہم بسیما وآثار وضوئہم۔ فتح الباری میں ابن حجر نے مرفوع حدیث مسند احمد کی نقل کی۔ فیقال لی، یہ تو بخاری میں اور مسلم میں بھی، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ کو معلوم نہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعت نکالی، یہ بدعتی ہے۔ ان کے علیحدہ میلادیں ہوتی تھی اور علیحدہ جشن ہوتے تھے، علیحدہ طریقہ کار ہوتا تھا، علیحدہ جو ہے نا گیت بازی ہوتی تھی۔ اللہ تعالی عقل روشن نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ ان کو بھی اللہ سنت کی سمجھ اور توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ بنے تو اچھا ہے، لوگ بگڑے تو ہمیں کیا فائدہ ہے۔ ایک بدعتی مجھ سے پوچھنے لگا، یار آپ لوگ جشن نہیں مناتے؟ میں نے کس چیز کا جشن؟ میلاد النبی کا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے اتنی بڑی خوشی آئی ہے۔ میں نے کہا تو ایک دن ایک رات منانے سے خوشی کا شکریہ ہو جائے گا؟ پوری زندگی ہماری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، اور یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ بھی کم ہے، ایسی 100 اور بھی ہو تو تب بھی آپ کی سنت کی ادائیگی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ حرج کیا ہے؟ تو میں نے کہا حرج تو بہت ہے، کہ ایک بات تمہیں سمجھاتا ہوں، تم ولادت کے دن کو کہتے ہو کہ یہ جشن کا دن ہے، یہاں عید ہے۔ میں نے کہا پیغمبر سے جب پوچھا گیا، آپ نے کہا اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور امت بھی روزہ رکھتی ہے، تو عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ اس کی نفی تو نبی نے خود کر دی کہ خبردار کہ اس کو عید کہا۔ عید کے دن جو روزہ رکھتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور روزے کے دن جو عید مناتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جرائم پیشہ ہے۔ اس لیے علماء بہت خفا ہوتے ہیں جب چاند کی تاریخوں میں غلطی آتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی عید کا دن اور ہم روزے سے ہو۔ پھر خوشی ایک تو محلے کی خوشی ہے، گھر کی خوشی ہے، مومن تو اس میں بھی پابندی کرنا چاہتا ہے۔ بھئی بچہ پیدا ہوا، خوشی ہے نا، تو شریعت نے رہنمائی فوراً فرمائی کہ کسی اچھے آدمی کو بلا لو یا خود ہمت کرو، دائیں کان میں اذان دو، بائیں میں تکبیر کہو، خوشی ہے۔ دیکھو اب بچے کے کان میں اذان اور تکبیر سنت ہے، اگر کوئی وہاں 2 رکعت پڑھ لے تو سنت نہیں ہے، بیہودہ کام ہے۔ بچے کو کسی شریف طیب طاہر باوصف انسان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے منہ میں کھجور نرم کریں یا شہد تھوڑا سا چاٹے، اور وہ چٹا ہوا اس بچے کے منہ میں بسم اللہ پڑھ کے دے، اللہم اجعلہ صالحا مولودا واجعلہ قرۃ لعینی ابویہ وجعل له خیر ظہر فی الدنیا والآخرہ۔ مسند ابی اعلی میں آپ کی خدمت میں جب بچہ لایا گیا اور آپ گٹھی دینے لگے تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے، دعا فرمائے، یا اللہ اس کو نیک بچہ بنا، یا اللہ اس کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اس کو ان کے لیے ذریعہ کونین ذخیرہ بنا۔ صرف بچہ ہونا تو کافی نہیں ہے کہ سانپ اور بچھو پیدا ہو رہا ہے،
جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ماں باپ کے لیے تکلیفیں اور غم بڑھا رہے ہیں. نبی جب دعا کرتے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد عطا فرما. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابلی میراث پدر کیوں کرو. دغه نخې د قیامت نه دی نور سوي چې د پلار وینا په زوی تاثیر نکا، او اسه چارې لناسحه سرګندیږي چې لشرم اس غلو کاثیر نکا. لا الہ الا اللہ. بلکہ ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بس نیک عطا فرما، بیٹے کا لفظ ہی نہیں ہے، رب هب لی من الصالحین. صلاح مقدم ہے، فلاح مقدم. تو بیٹا نیک کیسا ہوگا؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے یا تکبیر کہتا ہے اس میں کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح. نمازیں پڑھو تو انسان بنو گے. فلاح دارین جو ہے وہ نماز میں ہے. حاشا وکلا کے بغیر نماز کے کوئی رضا الہی پائے، حاشا وکلا کہ کوئی بغیر نماز کے شفاعت کا حقدار بنے، حاشا وکلا کہ ایسے شخص کو خدا یا رسول کا دوست اور خوگر سمجھا جائے. وہ تفسیر مدارک میں ایک جگہ احمد نصفی نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں دنیا پابند ہے کہ نبی یا ربی کا اتباع کرے، جو آپ نے کہا ہے وہ مانے، جس سے منع کیا ہے باز آ جائے. فمن ادعا حبہ او حب رسولہ وخالف سنت نبیہ، جس نے اللہ یا اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا اور پیغمبر کی زندگی اور سنتوں کے خلاف چلنے لگا، فہو کذاب وکتاب اللہ یکذبہ، جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ رہنا. سچے اول انبیاء ہے، ثانیاً اصحاب رسول ہے، ثالثاً تابعین و مجتہدین ہے، رابعاً قیامت تک صلحاء علماء متبعین سنت ہے. انہی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے پیغمبر کا اتباع کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء والصالحین، آخری طبقہ صلاح کا باقی ہے. نبوت پیغمبر پر ختم ہو گئی. صدیقوں کا صدیق ابو بکر ہے اور ان کی بیٹی عائشہ ہے. صحابہ سب صادق الوعد اور صادق الفعل ہے، صادق القول ہے. مسلم کو بھی یہی حکم ہے کہ الصدق ینجی، صدق اختیار کر لو، سچا رہو، سچ بولو. کذب اور دروغ کے لیے تیار نہ ہو. والکذب یہلک، کذب مت پڑھو، وہ مصدر نہیں، اس میں مصدر ہے. والکذب یہلک، دروغ سے تو ہلاکت آتی ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. اللہ تعالیٰ گناہوں سے اور نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امت کو کسی تاریخ اور کسی دن کے منانے کا نہیں کہا ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کا کہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ محترم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو رات کو تراویح پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. یہ رمضان شریف کے منانے کا قرآن و سنت کا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص پورے شہر میں چراغاں کر لے رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اور روزہ نہ رکھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، دروغگو. اگر کوئی شخص بڑے دیگ پکوائے فقراء مساکین کو کھلائے لیکن قصداً بغیر عذر کے تراویح نہیں پڑھتا، آپ کبھی بھی اس کو عابد زاہد نہیں مانیں گے. تراویح کا عمل 1400 سال سے مسلسل امت کے اعمال میں سے.
فقہائے اربعہ کہتے کہ التراویح سنت مؤکدۃ للرجال والنساء. تو دیکھو ایک محترم اور مکرم اسلامی تہوار کے لیے خود کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں ڈالنا ہوتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے شدہ ہے. شوال، ذیقعد، ذی الحج اشہر حج ہے. حج 4-5 دن میں ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں اور منا جاتے ہیں، اور 9 کو عرفہ جا کر کے مغرب تک دعائیں مانگتے ہیں. ظہر اور عصر وہیں پڑھتے ہیں. مغرب ہو جاتی ہے لیکن پڑھنی نہیں، نہ راستے میں پڑھنی ہے. اگر وہاں پڑھی گئی عرفات میں ہو چکا ہے وقت، یا راستے میں تو فقہا کہتے ہیں باطل ہے. جب مزدلفہ پہنچے گا لوٹائے گا مغرب. وہاں پڑھے گا یا راستے میں تو ادا ہے، اور جب وہاں پہنچے گا 2-3 گھنٹے بعد پہنچتا ہے تو وہ قضا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ آج اس کو قضا پڑھنا ہے اور ادا نہیں پڑھنا ہے. اگر کسی نے ادا کی کوشش کی نا تو فقہا کہتے جائز نہیں ہے. مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ مغرب پڑھ لے، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، صحابہ نے کہا کہ مغرب، آپ نے کہا امامہ کا آگے. انہوں نے کہا جی مغرب کا وقت، امامہ کا آگے چلو. تو مغرب کا امامہ کا اور آگے چلو. پیغمبر کامل و اکمل آدمی لوگوں کے کہنے میں تھوڑا ہی آ رہا ہے. جب وہاں پہنچے آپ نے کہا جب آپ حج میں ہو اور عرفات سے فارغ ہو جائے تو وقت مغرب تو وہی ہو جائے گا، لیکن روانہ ہو جاؤ مزدلفہ کے لیے. وہاں پہنچ کر کے مغرب پڑھو. صحابہ، تابعین، اتباع، فقہا، مجتہدین، محدثین، مفسرین سب متفق ہیں، کیونکہ یہ متبعین لوگ ہیں. یہ صرف ٹرخانے والے اور روشنیوں سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور اعمال کے طلبگار اور خواہاں لوگ ہیں. ورنہ ویسے نماز قضا کرنا بعض روایات میں ہے کہ کفر کے اعمال میں سے، اور جس کسی نے نماز قصدن قضا کر لی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کی قضا کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہنم جائے گا، قضا سے کیا ہو. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، توبہ استغفار کے ساتھ قضا لٹا لے، کیونکہ نماز وقت سے نکالنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کا اول و آخر معلوم ہے. یہ طلوع ہو گیا فجر کا، فجر شروع ہے. بوڑھے، بیمار، خواتین وہ پڑھ لیں پہلے ہی وقت میں. کبیری، صغیری، شرحہ منیا، اور جو لوگ جماعت کریں گے مسجد چلے وہ اسفار میں پڑھ لے، ذرا تسلی سے پڑھ لے تاکہ سب آ جائے. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ. صحیح صبح تو اسفار ہے. ہر چیز میں حکمت دیکھو. خاتون کی نماز گھر میں، کمرے میں، پردے میں افضل ہے، تو فقہائے حنفیہ نے لکھا کہ وہ جماعت کا انتظار نہ کرے. اس کے ذمہ جماعت ہے ہی، وہ پڑھ لے اندھیرے میں، فارغ ہو جائے. بیمار، وہ مسکین معذور آ ہی نہیں سکتا ہے، جیسے ہی وقت داخل ہو گیا پڑھ لے. لیکن جنہوں نے نماز پڑھانی ہے اور جنہوں نے باجماعت کامل و اکمل نماز پڑھنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد شرح المعانی میں گورنروں کے نام ہے کہ وَصَلُّوا بِهِمُ الْفَجْرَ وَالسِّكَكُ مُسْفِرَةٌ. فجر اس وقت پڑھاؤ جب گلیاں روشن نظر آ جائے، اندھیرا چھٹ جائے. اور ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور ملکہ دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں اسفار میں قدر روشنی میں فجر کی نماز پڑھی جائے. رات چھٹ گئی ہے، دن آ گیا ہے. علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر امام باذوق ہے اور لوگ بھی سلیم الطبع ہے اور حسن قرات اور صوت سے اللہ نے نوازا ہے، وقت بھی صالح ہے،
اور طویل نماز پڑھاتے ہیں تو غلس میں کھڑے ہو جائے، اندھیرے میں کھڑے ہو جائے، خیر لوگ آ جائیں گے. ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب، ان کے مذہب میں سورت آدھی کرنی نہیں تھی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، اسی رفتار سے پڑھتے سورہ کاف فجر میں ختم. اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامت دی تھی، وہ 10-12 منٹ میں ختم ہو جاتی. ہم پڑھتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں پوری نہیں ہو رہے. اس لیے بہت ساری شرطیں علماء نے لگائی، امام بھی اس قابل ہو، لوگ بھی چاہتے ہو، اور حالات بھی سازگار ہو. بڑی راتوں میں لوگوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے. قاسم ابن قطلبغہ نے جو الاختیار کی شرح لکھی ہے اس میں یہ تفصیلات نقل ہے. الاخبار بتخریج احادیث الاختیار. راتیں چھوٹی ہے، لوگ پریشانی میں ہیں، اندازہ یہی ہے کہ بجلی نہیں تھی، سب جاگے ہیں، مختصر نماز پڑھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورت یوسف اور سورت کاف فجر میں تلاوت کرتے تھے اور بقرہ و آل عمران پڑھتے تھے، انہوں نے ایک موقع پر پہلی رکعت میں فجر کی قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی. ابو داؤد میں ہے. اور آپ نے عقبہ بن معبد جوہنی سے کہا کیفا، کیسی پیاری نماز ہے، یہ شاندار نماز ہے. سمجھانا چاہتے تھے کہ اس وقت اس اختصار کا تقاضا تھا. اللہم صلی وسلم علی النبی. پیغمبر کی زندگی منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کے لیے. ہمارے فقہاء، ہمارے محدثین، مفسرین، علماء، اولیاء، صلحاء، عام طرز کے مسلمان، وہ بھی اس کوشش میں رہتے ہیں. بھئی کپڑے پہننے تو پہننے تو ہے، جسم انسانی کا تقاضا ہے کہ ڈھکا ہوا ہو تو سنت لباس پہنو. سنت لباس میں سر ہمیشہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے. انبیاء اور مرسلین یا اولیاء و متقین کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھے گئے. ہاں احرام کی ایک حالت ہے، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ سر نہ ڈھانکے، اور خاتون کو حکم یہ ہے کہ وہ چہرے کے ساتھ حجاب کو نہ لگائے. لا الہ الا اللہ. ان حالات کے علاوہ پورے عالم میں مومن مسلم عورت وہ کبھی بھی ننگے سر یا جسم کے حصے ننگے نہیں ہو سکتی. اس کا لباس قطعی فرض ہے ہمہ وقت پورے وجود کا. اور مرد کا جسم بھی ڈھکا ہوا ہو اور سر پر بھی کوئی ٹوپی اور صافہ ہو. نہ جانے کہ یہ ننگے سر کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. یہ کوئی مارکیٹ ہے یا کوئی فیشن ہے یا کسی کیا مرض و وبا ہے. امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اگر دو کام لوگ کر لیں نا، ایک باوضو رہے اور دوسرا سر ڈکے، کبھی بھی گناہ کی طرف میلان نہیں ہوگا. ہم یہ دینی طلباء دیکھتے ہیں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اتنی تنگ سی جگہ میں ہوتے ہیں، سال ہر سال کوئی شکایت نہیں. اللہ کا شکر، خدا تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو اور کل کلمہ گو مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے. کہتے ہیں جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس پہ کالا نشان لگا دیتے ہیں، اور سب جیسے ہی مخلوقات دیکھتی ہے توف لعنت، تو لعنت، تو لعنت. زنب سے زنب دم کاٹنے کو کہتے ہیں، تو لعنت. اس لیے مولانا اشرف علی سے جب کسی نے پوچھا کہ تصویر چھوٹا گناہ ہے یا بڑا، اب ہم جو چھوٹا بڑا کرتے ہیں نا تو ان کا مطلب خراب ہوتا ہے، غلطی کا ارادہ ہوتا ہے. حکیم الامت نے کہا کپڑوں کے بکس میں آگ کی انگاری بند کرتے ہوئے آگ کی چنگاری
کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ چھوٹی سی، اگر نہیں جلدی کھولو نکالو، چھوٹی کہاں ہے، پورا گھر جل جائے گا، بکس جلس جائے گا۔ فرمایا گناہ کا خطرہ اس سے زیادہ ہے، اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب امام مالک امام الدار الہجرہ امام المدینہ اول من جمع الاحادیث بالمدینہ المنورہ، مالک الاسانید والرجال، بخاری کہتے ہیں تاریخ الکبیر میں، وہ تو بادشاہ ہے حدیثوں کا اور سندوں۔ امام شافعی نے جب ان سے موطا پڑھی، مالک کے درس میں دنیا آتی تھی، امام محمد بن الحسن شیبانی بھی امام اعظم سے پڑھنے کے بعد یہاں بھی آ گئے تھے، اور وہ اخیر میں آئے۔ علم میں وہ امام شافعی کے استاد ہیں، لیکن موطا میں شافعی پہلے آئے اور امام محمد بعد میں آئے، کیونکہ امام محمد کی موجودگی میں امام مالک بیمار ہوئے اور پھر انتقال بھی ہو گیا۔ کفن دفن جنازے میں امام محمد شریک ہے۔ تو امام شافعی حسین جمیل مطلبی غزی اصل الاصل اعلی النسل اور احادیث اور علم سے منور معطر، جب سبق پورا ہوا اور جانے لگے تو امام مالک سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت تاکید۔ امام مالک نے کہا رأیت نور اللہ وفی روایت نور العلم فی جبہتک، میں نے آپ کے پیشانی میں اللہ تعالیٰ کا نور یا علم کا نور دیکھا ہے، فلا تطفئہ بمعصیتہ، اس کو بجھانا نہیں گناہ کر کے۔ امام شافعی کہتے ہیں جب مجھے مالک کا یہ جملہ یاد آتا ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ استاذ اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچائے، اس کو استاذ کہتے ہیں۔ استاذ کتنا بڑا مقام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ سے کسی نے پوچھا جناب کا علم اتنا پختہ کیسے ہے؟ فرمائے ابتدا میں 5 سال فارسیات پڑھی تھی اور پھر شیخ الہند جیسے استاذ ملا ہے۔ یہ استاذ کے سر کا سہرا ہے۔ استاذ ابھی ہر ایک کو استاذ کہہ رہے، ٹرک ڈرائیور بھی استاذ ہے اور بلاک چننے والے، ہر ان کے استاذ بہت زیادہ ہو گئے۔ بھئی ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن استاذ کا ایک مقام اور سایہ ہے جس کے نیچے شاگرد رحمتیں محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ بادشاہی پہ سر بمکتب داد، لوح سیمینش در بغل او نہاد۔ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو استاذ کے پاس مکتب میں بٹھانا تھا کہ سبق پڑھے گا شہزادہ، اور چاندی کی ایک تختی اس کے لیے بنوائی اور برسر لوح او نوشت بزر، اور اس تختی پر ایک ریڈنگ لکھوائی، رائٹنگ کی، قہر استاذ بہز مہر پدر، استاذ کا غصہ وہ ماں باپ کی شفقت اور مہربانی سے بہتر ہے۔ ماں باپ شفقت کریں گے تو نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، آج مت جاؤ، آج گھر بیٹھو، امی کے پاس بیٹھو۔ استاد غصہ کرے گا کیوں نہیں آئے پڑھنے، کیوں نہیں پڑھتے، غیر حاضری کرتے، یہ استاد ہے۔ اور استاد بھی دان نکالے اور چائے کی پیالی سے ٹرک جائے، اس نے استاد کا نام بدنام کیا ہے۔ کوئی استاذی کا ہوتا تو اس سے یہ چھین لیتا کہ آئندہ کوئی اس کو استاد نہ کہے تو سوداگر ہے، تو فاسق مولن ہے۔ استاذ کبھی بھی شاگردوں کی برائی پر خوش نہیں ہوتے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ استاذ تو سونا اور یاقوت تیار کر رہا ہے، وہ تو مستقبل کا فاتح اور بشار، روشنی اور ہدایت کا مینار دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیوں غلطیوں پر خوش ہو؟ وہ ہمارے ایک استاد نے قصہ سنایا کہ میں نے جب دارالعلوم دیوبند سے علوم پڑھ لیے اور دور حدیث کیا اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے احادیث پڑھی، بہت بڑی بات ہے اور وہ زمین کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔
تو طالب علموں کو ایک کورس وورس کرنے ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے، ڈاکٹر فلان اور ڈاکٹر فلان. ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، آگے صفر ہوتے ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کو بھی خیال ہوا اس زمانے میں لوگ طبیہ کالج دلی جاتے تھے اور وہاں سے طب پڑھتے تھے، کورس کرتے تھے، جہاں سے حکیم سعید ہوئے، سب بڑے لوگ نکلے تھے، حکیم مختار حسن، حکیم نثار فرزانے والے سب وہیں کے پڑھے ہوئے، اور دنیا. تو وہ جب وہاں جانے لگے تو اپنے استاد مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب کے پاس آئے کہ حضرت دعا فرمائیں، کل امتحان ہے. اور مولانا اعزاز علی صاحب واقعی استاد تھے، وہ رونے لگے اور کہا اگر آپ نے صبح صبح بیمار کا پیشاب کا شیشہ دیکھنا تھا، حکیم کہتے ہیں نا نہار منہ پیشاب لاؤ، ان کا کام یہی ہے. تو تم نے مولانا حسین احمد مدنی سے دیوبند میں آ کے بخاری ترمذی کیوں پڑھی؟ اس حدیث کے تمہیں کوئی شرم نہیں آئی؟ ٹھیک ہے لوگ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. لیکن یہ تو بڑا اعزاز جو دارالعلوم دیوبند کے فضیلت کا تجھے حاصل ہے، اس کو اب وہاں جا کر رلا رہا ہے. میرے پاس ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی سے بڑے عزت والے لوگ آئے اور مجھے کہا بس آپ ایک پرچہ دے دیں، فلاں ڈگری دے دیں گے. میں نے کہا میرے سند پر مفتی محمود اور مولانا یوسف بنوری کے دستخط ہیں، میں قیامت تک ان سے بڑا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہیں چاہیے سند. تو اس نے کہا حرج کیا؟ میں نے کہا حرج نہیں ہے، کون دستخط کرے ہم؟ میں نے کہا آپ کو میں کہہ سکوں گا کہ داڑھی رکھیں؟ پھر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ نماز پڑھیں؟ تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ استاذ کس کو کہتے ہیں. ہر ایک کو تھوڑا استاذ تو ایک فخر و مفخر ہے، سعادت و ہدایت کا سرچشمہ ہے. کہتے ہمارے استاذ ہیں، بس پورا معاملہ مکمل ہو گیا. اس لیے امام رازی نے تفسیر کبیر میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے ذیل میں لکھا ہے کہ استاد اور شیخ کا مقام ماں باپ سے بڑھ کر ہے. ماں باپ ظاہر الجسم اور ظاہری تعلیم و تربیت کے محسن و مربی ہے، اور استاد روح و ایمان اور صلاحیت اور انسانیت اور تہذیب کا تعلیق ہے. اس کی شان ہی اور بلند ہے. تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ولادت باسعادت کا محترم مہینہ ہے، اس میں مومن مسلموں کو اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کا کہا ہے، منانے کا نہیں کہا ہے. اہل سنت والجماعت اہل حق وہ بننے اور بنانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ غریب مسکین جنہیں ابھی سنت کا صرف خیال آیا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے، ہدایت کے محتاج ہیں، وہ صرف منانے سے خوش ہوتے ہیں. باقی جو اندوہناک واقعہ طیارے کے حادثہ کا پیش آیا تو وہ بھی ایک دردناک اور کربناک سانحہ ہے. ہم نے نمازوں میں اور مجلسوں میں تو دعائیں کی ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ ایک شخص کو کسی نے کہا نا، اس نے کہا چلو میں ذمہ دار ہوں. کہا کیا ذمہ دار ہو؟ کہا اگر میرے سامنے مرنے لگے سورۃ یاسین پڑھ لوں گا، اور اگر واقعی مر گئے تو جنازہ پڑھ لوں گا قبر تک. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے؟ کہا بات سنو، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتے. اپنی سانس اور روح کا پتہ نہیں. وہ جو چترال سے بیٹھ رہے تھے تو کتنی امنگیں اور ارمان امرادیں تھی کہ ہم اسلام آباد پہنچ کے وہاں کہاں اسے کیا معلوم تھا کہ اس درمیان میں قضا و قدر آ جائے گا. اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح واقعات ہوئے، حادثات پیش آئے. انسانیت کی تہذیب کا تقاضا ہے کہ درد اور غم کو محسوس کیا جاتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر روبیاں. امید ہے کہ جو مومن مسلم اس سانحہ کے شکار ہوئے ہیں وہ بہترین شہداء و سعداء یوم القیامہ ہوں گے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو اور ان کے درد اور غم
और सदमा उठाने वाले कुल कायनात खासकर पाकिस्तान के मकीनों को भी सब्र व अजर अता फरमाए और दीगर हादिसात से महफूज फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला अल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला वजअलल क़मर नूरन वश्शम्स दिया वहुवल्लाहु फिल अर्ज़ इलाहुन व इलाहुन फिस्समा अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा बैन अयदीना व मा खल्फना व मा तहतस सरा अला लहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़दलिल ख़लाइक़ बअदल अंबिया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व बिआसारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुहद्दिसीन वल मुफ़स्सिरीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही अख़रजहु मालिक फ़िल मुवत्ता वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि अख़रजहुल बुग़वी फ़ी शरह सुन्नह बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीम मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर रहीम। अहमदुका हम्दल हामिदीन व अशकुरुका शुक्र शाकिरीन व अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिन नबिय्यीन व रसूलिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बादी व मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम खैरुल क़ुरूनि क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़इन्ना अहदकुम लौ अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह जो नमाज से फारिग हो चुके हैं जवाबात सुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो नमाजियों का पूरा ख्याल रखें, आगे गुजरने की कोशिश न करें। लौ आलिमल मार्रु माज़ा अलैहि मिनल विज़र लवक़फ़ अर्बईन। दुआएं फरमाई है दुआ और सलाम के बाद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपका साया व तूफत हमारे सरों पे था दिल का। आमीन आमीन जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और सब हाजिरीन और उनके गायबीन बखैर व आफियत रहे।
صاحب عرض یہ کہ روزہ اقدس پر مسنون صلاۃ السلام، تو الحمدللہ آپ کے درس سے تفسیر اچھی طرح سمجھ لیا. کچھ نہیں، کسی اور کے سلام واقع ثابت ہے، بزرگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں آپ کے امتی نے آپ کو سلام کہا ہے. کہتے ہیں پہلے اپنا سلام پیش کرے، پھر حضرت کی خدمت اقدس میں امت کی سلام پیش کرے. حضرت گنگوئی نے زبدہ کے اندر بھی اجازت دی ہے. بیرونی ملک میں رہتے ہوں، ملازمت دوسرے شہر میں کرتا ہوں، جو میرے گھر تقریباً 135 کلومیٹر ہے. میں روزانہ گاڑی میں گھر سے ملازمت پر جاتا ہوں. اس صورت میں دفتر میں قصر ہی پڑی جائے گی. مطلب ہے کہ 135 کلومیٹر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک دور جگہ ہے اور ملازمت آپ کی طے شدہ ہے. اس میں فقہائے وقت کا شدید اختلاف واقع ہے. بعض لوگ اس کو بھی وطن اقامت سمجھ کر، کیونکہ مہینوں سے زیادہ آپ نے وہاں کام کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں راستے میں آتے جاتے جو نماز ہے وہ تو قصر ہے، لیکن جیسے اپنے ہاں رہتے ہوئے پوری پڑھیں گے، وہاں دفتر جا کر کے بھی پوری پڑھنا چاہیے. آپ نے ایک یا دو جمعے پہلے آنکھ کی تکلیف کا وظیفہ بتایا، وہ بھول گیا اور وظیفہ مجھے دادا کو دینا ہے. سورۃ قاف کی آیت ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے 3 دفعہ اور پھر یہ آیت پڑھیں 3 دفعہ، اور پھر دودھ کی بالائی جو ٹھنڈ کی وجہ سے معمولی سے تہ چڑھی ہو، رات کو رکھ کے صبح، اور صبح فریج میں رکھ کے رات کو اس پر دم کر لے. صاف ستھرا سفید سلائی ہونا چاہیے، اور وہ اس میں ڈبوئے اور بسم اللہ پڑھ کر کے آنکھ دائیں میں 3 اور پھر بائیں میں 3 ڈالتے رہے. چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ انشاءاللہ آنکھوں کی صحت اور روشنی میں فرق محسوس کرے. موبائل پر قرآن پڑھنے کا ثواب وہی ہے؟ نہیں، وہی تو نہیں ہو سکتے، بعض ثواب ہے. اگر کسی گھڑی پر الفجر الحدیث لکھا ہو تو کس ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ الفجر یا الحدیث صرف محترم نہیں ہے جب تک کہ وہ الفجر نہ ہو اور جب تک حدیث کا باقاعدہ مضمون نہ ہو. لہو الحدیث کا لفظ بھی قرآن کریم میں بیہودہ کہانیوں کے لیے آیا ہے. بائیں ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر، امن و سکون عطا فرمائے. آپ کی اولاد، ان کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وامی. عبد الرحمن بن عوف اور ابو ہریرہ 2 الگ الگ اشخاص تھے. اور کیا یہ کیا بات آپ کو خیال آ گیا؟ عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی 10 مبشرہ میں سے، اور حضرت ابو ہریرہ راوی الاسلام ہے، 5374 احادیث کے راوی ہے. علیحدہ علیحدہ. بینک سے گاڑی اور گھر خریدنا ناجائز، سود کی حرمت رہے گی. اگر بغیر سود کے دے رہے تو جائز. 3 ہفتوں سے لگاتار سوال لکھ رہا ہوں مگر پرچی آپ تک پہنچ نہیں رہی. برائے مہربانی لوگوں سے کہے کہ وہ آپ تک پرچیاں پہنچائیں. ہاں بھائی پرچیاں پہنچائے گا. چلو یہ مسئلہ بھی تیرا حل ہو گیا. ایک پرچی پہنچنا ہے، کبھی پہنچ کر کے بھی جواب کا نمبر نہیں آئے گا. کبھی سوال اتنا بیہودہ ہوتا ہے کہ مجلس برداشت نہیں کر سکے گی اس شخص کی بیہودگی کو، تو مجلس میں پورے آداب کے ساتھ جو پرچی دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. کیا یہ اس شان کی پرچی ہے کہ سب کے سامنے ڈول ڈپکڑے والی پرچیوں کے کوئی جواب دیتا ہے؟ میرا ایک بینک سے گھر خریدنا چاہتا ہوں. بینک یہ گھر کی اور شخص کی پتہ نہیں کب یہ رہائش دے گا. مجھ سے یہ باتیں نہ کیے کرو، بینکوں کے کام سب تقریباً غلط ہے. سورہ یاسین کا 7 مبین کا وظیفہ بتا دیں. شروع میں دعا مانگ لیں تفصیل کے ساتھ، لکھی ہوئی دعا ہو تو زیادہ بہتر ہے. پھر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر لے. جب پہلی مبین آ جائے تو وہاں رک جائے اور وہ لکھی ہوئی دعا دوبارہ پڑھ لے. پھر یاسین والقرآن الحکیم شروع کر لے. پھر دوسرے مبین پر رکے اور وہ دعا مانگے. پھر نئے سرے سے شروع کر لے. تیسرے، اس طرح 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی.
7 مبینوں کے اعتبار سے، ایک شروع میں اور ایک اخیر میں 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی. امید ہے 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہوگی. یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو، تصویریں لے رہے ہو. ہاں بے شرم بے حیا جو تصویریں لیتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. بے شرم بے حیا تم بھی مسجد میں آیا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکت کے ساتھ بڑی عمر دے، سایہ قائم رہے، آمین. اگر چلتی گاڑی کے سامنے کوئی جانور آ جائے اور رفتار ہونے کے باوجود سے گاڑی روکنا ممکن نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جانور کا کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر انسان ہی آ جائے اور آپ کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے تو آپ کیسے روکیں گے؟ مجھے آپ جواب بتائیں. یوں کہو کہ ایسا موقع جس میں گاڑی کا حادثہ طے ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. حادثہ کے بعد تو وہی سزا ہوگی جو ایک شخص کو ملتی ہے، جانور ہو یا انسان ہو. غلط تو غلط ہی ہوگا. شب قدر کا رات افضل ہے یا شب جمعہ کا؟ شب قدر افضل ہے. ہم کراچی یونیورسٹی کے طلباء نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ ہمارے اساتذہ میں کثیر تعداد سیکولر لبرل ملحد قسم کے نظریات دیکھنے والوں کی، جو سلاطین امت فاتحین مجاہدین اسلام کو غاصب ظالم حرص و ہوس کے مارے لٹیر اقتدار کے بھوکے وغیرہ. دیکھو بات یہ ہے، کہتے ہیں قافلہ گزرتا رہے گا، کتے بھونکتے رہیں گے. وہ پاگل اور باولے کتے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں ہو یا کسی کلب میں ہو، وہ کسی محلے میں ہو یا کسی شہر میں، ان کے اس طرح بیہودہ الفاظ کہنے سے نہ ہمارے اکابر و اسلاف کی شان میں کوئی کمی آتی ہے. ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی اور دنیا تو تباہ ہے ہی. ایسوں کے منہ پر تالا لگانا اللہ نے نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. دعا ہی کر سکتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. مفتی صاحب کی دعا اور کا طریقہ بتا، بس دل سے جواب مانگیں گے اور متوجہ ہوں گے. سنت کے مطابق پہلے الحمد پڑھیں گے، پھر درود پڑھیں گے، پھر حاجات مانگیں گے. عبادات اور اعمال صالح میں ایک ہی چیز ہے. سالگرہ منانا صرف رسم کے طور پر جائز ہے، ثواب سمجھ کے منائیں. مثل اور مثل میں کیا فرق ہے؟ مثل تو ہو سکتی ہے، مثل وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن لیس کمثلہ شیء، جس جیسا کوئی نہیں ہے وہاں مثل آتا ہے، اور جس کی نظیر و صفت موجود ہے وہاں مثل آتا ہے. یہ لغت کا مسئلہ ہے، اس کو یہاں کیوں چھیڑتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں جانیں عطا فرمائے. میری اپنی جان ہی بہت ہے، اللہ اسی میں زندگی مبارک فرمائے. لوگ کی جانیں مجھے نہیں چاہیے. میں پاکستان سے باہر ملک میں رہتا ہوں. پاکستان میں میرے 2 گھر ہیں اور ایک پلاٹ ہے. گھر اور پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟ اگر زکوٰۃ ہے تو کیا اسی صورت میں؟ دیکھو بات یہ کہ جائیداد پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی. کسی کے پاس 10 پلاٹ ہے یا 100 مکان ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ حاصل کی ہوگی، جو ان سے فوائد کرایہ حاصل ہوتا ہے اور وہ سال اس پر گزر جائے اور وہ بقدر نصاب ہو یا نصاب کے ساتھ جمع ہو کر کے نصاب بنتا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی. نفس زمینوں پر جب تک فصل نہ آئے، نفس مکانات پر، پلاٹوں پر، بھلے تجارت کے لیے کیوں نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو یا کل موڑی پر ہوگی اگر یہی قائم اس کا کاروبار ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، بناتا ہے بیچتا ہے، کل موڑی جمع فائدہ سال کے اخیر میں، یا کل موڑی نفی کٹوتی سال کے اخیر میں. اور اگر نہیں مکانات ہی ہے، اس کی تجارت نہیں ہے، عزت ہے، جائیداد ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ فوائد پر آئے گی. میری شادی کا مسئلہ ہے، میری نیت میں وہاں پتہ نہیں میرے رشتہ خراب کر دیتا ہے، دعا کرے آمین. فضولیات نہ لکھا کرو. ملازمت نہیں، اللہ اچھی حلال کی عزت کی ملازمت عطا فرمائے. بواسیر کا علاج، تیز دھار والے پانی سے استنجا کیا کرو اور وہاں کوئی انگلی یا کاغذ نہ لگاؤ کچھ دنوں تک بطور پرہیز اور عذر کے. اور تیز شاور سے ہی اس جگہ کی صفائی ہو. یہ جراثیم ہے سارے ہاتھ کے، کبھی کاغذ کے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو سمجھ گئے اور عمل شروع کیا تو اگلے جمعے تک صحت مند ہو چکے ہوں گے. میرے والد صاحب کے ماموں جان محمد اقبال وفات پا گئے، اللہ پاک بخشش فرمائے.
آپ کو اور آپ کے والد سب پسماندگان کو صبر و اجر دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے تکلیفوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے. جنہوں نے کام کاج میں گرانی بتائی اللہ سہولت عطا فرمائے. جنہوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا اللہ صحت شفا دے. جن کی اموات ہوئی ہے اللہ مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. وصلی اللہ